الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ابویہ وازواجہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، دنیا میں دو قسم کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو نظریاتی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی خاص نظریہ ہوتا ہے اور کوئی خاص مقصد ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، اور وہ اسی مقصد اور اسی نظریے کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر نظریاتی ہوتے ہیں، نظریاتی نہیں ہوتے، بس گھر سے نکلے ہیں، پیسہ کمانا ہے، نام پیدا کرنا ہے، مال و دولت کو جمع کرنا ہے، اور اسی کے گرد ان کی زندگی گھومتی رہتی ہے۔ پھر جس طرح تاجر حضرات، کاروباری حضرات جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر آئے دن خود کو بدلنا پڑتا ہے، تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی پھر اپنا آپ بدلنا پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کاروباری بندے کو گاہک کی طبیعت اور مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے، جیسا گاہک آتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو بھی دوسروں کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں وہ اوروں کی طبیعت کے مطابق نہیں ڈھلتے ہیں، بلکہ وہ اوروں کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لیا کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر خصوصیت ہوتی ہے۔ بس یہی پیغام کربلا ہے، اور یہی پیغام صوفیہ اور اولیاء ہے، اور یہ وہی نور ہے جو صفہ کے چبوترے سے پھوٹتا ہے اور ساری امت میں جا کے تقسیم ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اسلام ایک نظریہ ہے، یعنی اسلام ایک نظریاتی دین ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ نظریہ دیتا ہے کہ رازق بھی تمہارا اللہ ہے
تمہارا خالق اور تمہارا رب، تمہارا پالنے والا بھی تمہارا اللہ ہی ہے۔ نظریاتی بندہ جب یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا اور بات پہ ذرا توجہ رکھیے گا کہ جب بندہ نظریاتی بندہ، جب مسلمان نظریاتی بندہ جب یہ یقین کر لیتا ہے نا، یقین کے جو ہے وہ اعلیٰ درجے پہ وہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ مجھے روزی دینے والا اللہ ہی ہے، تو میرے بھائیوں پھر بہت سارا کام بھی ہو نا، بہت سارا کام بھی ہو، اور کام بھی ہو اپنی پسند کا، کام بھی اپنی پسند کا ہو، اور ادھر سے اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، جماعت کا وقت ہو جائے، تو وہ نظریاتی بندہ اپنا دنیاوی پسندیدہ کام اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے روزی کسی انسان نے نہیں دینی، بلکہ مجھے تو روزی رب رحمان نے عطا فرمانی ہے۔ وہ کام اپنے سارے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ نظریاتی بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر نظریاتی ہیں تو آپ کی بات کو بھی ہر کوئی فوراً مان لے، نہیں۔ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں سمیت دین مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے تھے، بچوں سمیت دین پہ قربان ہوئے، تو کیا انقلاب اگلے دن ہی آ گیا تھا؟ نہیں، یزید تو حضرت امام علی مقام کے بعد بھی 3.5-4 سال تو پھر بھی وہ حکومت کر گیا تھا، وہ پھر بھی ڈٹ کے حکومت کر کے گیا ہے، اپنے زور پہ حکومت کر کے گیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی آپ ایک نظریہ چھوڑ جائیں، نظریہ چھوڑ جائیں، مطلب یہ کہ اگرچہ یزید 4.5 سال 3.5 سال یا 4 سال حکومت کر گیا، لیکن اتنی صدیاں بیتنے کے بعد بھی کوئی پوری دنیا میں کوئی شخص، آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں یزید کا وارث ہوں، کوئی پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، پوری دنیا میں آپ کو یہ کوئی کہیں نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائی انقلاب اگلے دن نہیں آتا ہے، اگلے دن انقلاب نہیں آتا۔ کبھی کبھی نا حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی کو بے گناہ جیل میں بھی جانا پڑ جاتا ہے، بلا وجہ جیل میں جانا پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ 1-2 سال نہیں، روایات پڑھ کے دیکھیں، تفسیرات اٹھا کے دیکھیں، 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں زندگی گزاری ہے۔ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، 12 سال اللہ کا نبی جیل میں رہا۔ وہ یارو کبھی بھی تو ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان تھک جاتا ہے، کبھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان تھک جاتا ہے۔ چاہیے تھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے، چاہیے تھا نا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دعا کرتے کہ مالک میں تیرا نبی ہوں اور میرا جرم بھی کوئی نہیں مالک، جنہوں نے جرم کیا ہے وہ محلات کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر مالک مجھے یہ زندگی کیوں گزارنی پڑ رہی ہے، میں کیوں قید میں ہوں؟ چاہیے تھا نا کہ وہ یہ دعا کم از کم دعا تو کرتے، لیکن نہیں۔ 12 سال کا عرصہ بیتا، 12 سال زندگی بیت گئی، حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آیا، کوئی بات زبان پہ نہیں لائی، تو پھر اس کا پتہ ہے صلہ کیا ملا، انقلاب کیا آیا۔ 12 سال جس شہر کے، جس علاقے کے قید خانے میں رہے تھے نا، 12 سال کے بعد جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اسی علاقے کا آپ کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ انقلاب اس طرح، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے دن انقلاب آ جائے، نہیں میرے بھائی، اگلے دن انقلاب۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر شکوک و شبہات نہ پیدا ہونے دیں، اپنی زندگی کے اندر شکوک و شبہات نہ آنے دیں کہ یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا، تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میرے بھائی ایک نظریہ رکھیں اپنے ذہن میں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی